الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرا خدا جب کسی کو عروج و کمال دیتا ہے، میرا خدا جب کسی کو عروج و کمال دیتا ہے اسے زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ میں ابھی ہمارے عاشق مولا علی نواب آصف الدین علی خان صاحب مرحوم کے صاحبزادے کو آتے دیکھا ہے، بہادر نام جان بھی ہو، سامنے آ جائے بیٹھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت خیر امت، اور جس کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں وہ خیر البشر ہے۔ اسے یہ کہا جائے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق، حدیث کی روشنی میں وہ ذات علی ہے۔ حضرت عباس کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ہم خیر البشر علی کو کہتے تھے، اور کس لیے کہتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوئی، اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن پاک کی 600 آیتیں ایسی ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تفسیر مدارک، بیضاوی، یہ سارے ائمہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ 600 آیتیں ہیں، اور صاحب در منصور نے کہا 600 تو بہت کم ہے، قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے وہاں علی مراد ہوتے ہیں۔ مگر اس بات پہ تو سارے مفسرین متفق ہیں کہ 600 مقامات قرآن پاک میں وہ ہے جہاں صرف علی مخاطب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوئی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، یہ آیت کریمہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے، حضور پر وحی نازل کی، یہ آیت ختم ہوئی اور مولا مشکل کشا مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور خیر البریہ آ رہا ہے، مخلوق میں سب سے بہتر وہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک بھونا ہوا پرندہ تھا، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا تیری مخلوق میں، اور جب حضور اللہ سے کہتے ہیں تو حضور کی ذات کے بعد ہے۔ ایک خارجی نے مجھ سے کہا کہ مطلب ہے کہ رسول اللہ سے بھی بہتر ہے۔ ارے عقل کے اندھے، جب نبی فرما رہے ہیں تو نبی کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یہاں نبی کو کیوں شامل کرتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مخلوق میں، تیری مخلوق پہ سب سے زیادہ تجھے جو پیارا ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے، مولا میرے ساتھ یہ پرندہ کھانے کے لیے بھیجا
ادھر میرے نبی نے دعا ختم کی اور مولا مشکل کشا داخل ہو گئے. ایک مقامات، دو مقامات رہی، میں وقت کے اختصار کا خیال ہے مجھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مقام ہے. حجۃ الوداع کے بعد میرے نبی آپ نے فتح مکہ میں آپ نے سنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے علی سے بتوں کو توڑوایا. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں علی تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا. سب سے بڑا شرط نبی کے بستر پہ لیٹنے کا نبی کے بستر پہ لیٹنے کا یہ شرط یا تو نبی کی بیویوں کو تھا یا علی کو تھا. بستر نبوت میں تو کسی کی جسارت نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آیا ملنے کے لیے. امیر معاویہ کا باپ، یزید کا دادا، ہندا کا شوہر، یہ ملنے آیا. ام المومنین ام حبیبہ قربان جائے ابو سفیان کی بیٹی ہے، مگر خدا کی قسم عشق رسول میں اتنی سرشار ہیں کہ نبی کی محبت میں اتنی سرشار ہیں کہ اب اس رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا. اور میرے آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ ہے، ویسے تو بہت سارے پوری ہر چیز خصوصیات ہے، لیکن سب سے بڑی جو دنیاوی اعتبار سے خصوصیات ہیں، کسی کی 2 بیویاں ہیں تو اس کو تو بھوکے سونا ہے. بڑی والی سمجھتی چھوٹی کے پاس کھا کے آیا، چھوٹی والی سمجھتی بڑی کے پاس کھا کے آیا. نہ چھوٹی کے پاس کھایا نہ بڑی کے پاس کھایا، بھوکے سو گیا. 2 بیویاں جس کی حال ہے اس کی حالت بڑی نزا کی ہوتی ہے. لیکن میرے دوستو، میرے آقا علیہ السلام کی پوری خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں. میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں اور ہر بیوی نبی پہ قربان ہے. ہر بیوی نبی پہ قربان ہے. اور کیسے قربان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں کچھ کام کرتے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مشقت کا کام کر رہے تھے، اور سامنے ام المومنین عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی. ام المومنین کی نظر پڑی رسول اللہ کے چہرے پر. جو نظر پڑی تو پلک نہیں جھپکایا، خالی ٹکٹکی بانے دیکھتے رہ گئی، خالی گھور کے دیکھ رہی ہیں. عائشہ صدیقہ حضور کے چہرے میں گم ہے. اچانک میرے آقا کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ آنکھیں پھاڑ کے حضور کو دیکھ رہی ہیں، پلک تک نہیں جھپک رہی ہیں. تو میرے نبی نے پکارا عائشہ، عائشہ. عائشہ جواب نہیں دیتی ہیں. عائشہ جواب نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ. عائشہ جواب نہیں دیتی ہیں، خالی دیکھ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ کو جھنجھوڑا، ہلایا. عائشہ. جیسے ہی جھنجھوڑا، ام المومنین نے حضور کی طرف دیکھا، فرمایا کہ کیا ہو گیا تجھے؟ میں جب سے پکار رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتی ہے؟ کیا دیکھ رہی ہے میری طرف گھور گھور کے؟ بجائے جواب دینے کے ام المومنین نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، ایک سرد سانس کھینچی اور کھینچ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، وہ مصر کی عورتیں تھیں، وہ مصر کی عورتیں تھیں جو حسن یوسف پہ انگلیاں کاٹ ڈالی. خدا کی قسم میرے محمد کو دیکھتی تو گردنیں کٹوا ڈالتی. ہر بیوی میرے نبی کا قربان، ہر بیوی مقام عشق میں تھی حضور سے.
اور وہی بیوی ابو سفیان کی بیٹی، جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے باپ کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی کہ باپ گھر کو آیا ہے تو جگہ بنا دو، تو یہ بدبخت سیدھا گیا اور رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کیا، بستر نبوت پر بیٹھنے کی کوشش کیا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے دیکھا کہ یہ نبی کے بستر پہ بیٹھنے جا رہا ہے، اچھا رٹا پکڑ کے ڈھکیل دی، جا کے دور گرا، بولا اے اللہ کے دشمن کہاں بیٹھنے جا رہا ہے؟ وہ نبی کا بستر ہے، وہ نبی کا بستر ہے جس پہ وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ام المومنین کا کہنا تھا کہ اس بستر پہ کوئی نہیں رہ سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اور ہجرت کی شب میرے نبی نے سلا دیا بستر، اور یقین کامل جو ابو طالب کا، علی ابن ابی طالب کا تھا، یہ تو عشق رسول حضرت ابو طالب نے مٹھی میں پلا دیا تھا۔ سرکار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق نبی کھول کے پلا دیا تھا، اور خدا کی قسم میں تو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ کائنات عالم میں جتنا عشق حضرت ابو طالب نے کیا ہے، میرے نبی سے جتنا عشق ابو طالب نے نہیں کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اور دوسری بھی ایک حقیقت ہے کہ کائنات عالم میں میرے نبی نے کسی سے اللہ کے بعد محبت کی ہے تو وہ ذات ابو طالب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بستر پہ لٹایا۔ اب یقین علی کی کوئی رات بستر پہ نہیں گزری، ضرورت کے تحت بستر پہ تھے، پھر پوری رات عبادت پہ رہتے تھے، مگر زندگی میں ایک رات ایسی ہے جو عبادت میں نہیں گزری، سوتے ہوئے گزر گئی، سوتے ہوئے گزر گئی، اور وہ بھی حکم رسالت۔ نادیڑ کی سرزمین پہ میں نے کہا تھا واویلا مچ رہا ہے کہ مولا مشکل کشا آپ کو بستر پہ سلائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں غار میں رکھے۔ حضور سیدنا ابو بکر کا عشق وہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور علی کا بستر پہ سونا بھی۔ لیکن کچھ دشمنان علی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا، فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ کر دیا، جو جو میرے ساتھ کرے میں ان کا بدلہ کر دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے ہی نہیں کیا، وہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ کون سا یا رسول اللہ؟ بولے جو ہجرت کی شب غار میں میرے ساتھ تھے، وہ اس وقت کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ دیتا ہے، اللہ تو دے دیا۔ حضرت ابو بکر کا تو انعام اللہ نے دے دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ دے گا، اللہ تو دے دیا۔ 1,24,000 صحابہ کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، 1,24,000 صحابہ کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، مگر حضرت ابو بکر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے جن کے نام کے ساتھ ہی صحابی فرمایا، وَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اس نبی نے اپنے صحابی سے کہا، ان کی صحابیت تو قرآن دے، کسی کی بھی صحابیت پہ بحث کرو چل جاتا ہے، ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرا تو کافر ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے صحابی کہا وہ بھی اشار اپنی جگہ، مگر غار ہیرا میں، غار سور میں اور بستر میں بڑا فرق ہے۔ ہجرت کی شب حضرت ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ ہیں، 1 سے 2 بھلے ہیں، 1 سے 2 بھلے ہیں،
اور تسلی دلاسا دینے والے تو ہیں نا. سرکار صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے، وحشت زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، اپنے لیے نہیں، نبی کے لیے، نبی کی ذات کے لیے کہ کہیں دشمن آئے اور حملہ نہ کر دے. جب یہ بے چینی حضرت ابوبکر کی بڑھی تو اللہ نے تسلی دی، اللہ کے رسول نے تسلی دی، اور اس کو قرآن نے ذکر کیا. وہ یقول لصاحبہ، میرے نبی نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، اے ابوبکر گھبراؤ مت، اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے. وہاں گھبراہٹ میں تسلی دینے والا تو موجود تھا نا. اگر مقابلے کے لیے 150 آتے تو دیکھ لیتے، 2 4 50 100 بھی آتے تو میرے نبی اور ابوبکر دیکھ لیتے. بستر پہ کون تھے؟ بستر پہ کون تھے؟ بستر پہ تنہا علی تھے، تلواریں کھلی ہوئی ہیں. ہجرت کی شب نبی کے بستر پہ ہیں علی، اور دنیا سمجھ نہ پائی کہ محمد ہیں یا علی. علی لیٹے ہوئے ہیں اور ایسا دکھ رہا کہ ہو نبی ہے. اور اللہ کی مشیت ہے، کسی کو قتل کرنا ہے تو صورت دیکھ کے مارتے ہیں. بستر پہ لیٹا ہے، مارو نکل جاؤ. سفیانی لے کے آئے تھے اور 100-150 کے قریب تھے تلواریں لے کے، اتنا موقع. مگر اللہ چاہتا تھا کہ علی کی حفاظت کرے. مولا مشکل کشا سے لوگوں نے پوچھا کہ اے علی بستر پہ کیا کرتے رہے؟ اب یقین علی دیکھیے، میرے علی نے فرمایا کہ ہر رات عبادت میں مصروف رہتا تھا، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کرتا تھا. ہجرت کی شب مجھے یقین تھا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں. ہجرت کی شب مجھے یقین تھا کہ مجھے موت آنے والی نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا علی کیسے کہتے ہیں کہ موت آنے والی نہیں ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جانا اور صبح اٹھنا. صبح اٹھنا. تو علی کا ایمان کہتا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، صبح تک تو مجھے موت آنے والی نہیں ہے. فرمایا علی صبح اٹھنا، یہ مال غنیمت جو میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہے، یہ امانتیں لوگوں تک پہنچانا، اور پہنچا کے علی مدینے آنا. یہ نبی کا ارشاد ہے. تیرے نبی تو سب سے پہلے بول دیتے ہیں نا، عہد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ ہل رہا ہے. یہ وہاں بڑے کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، رسول کو عقل کی حد ہو. میرے آقا عہد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، مسرت سے پہاڑ ہلنے لگا تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ پہاڑ سے رک جا، رک جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تجھ پہ ایک نبی، ہے تو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اسے، تجھ پہ ایک نبی، صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں. بھائی نبی تو نبی ہیں، صدیق حضرت ابوبکر ہے، یہ شہید کون ہے؟ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے 18 سال کے بعد حضرت عمر شہید ہوئے. اور 18 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ یہاں عمر کھڑا ہے جو شہادت سے اس کی موت ہوگی. کون کس حالت میں مرے گا نبی بتاتے ہیں. بستر پہ روئے تھے، آرام فرمائے. اب ہجرت پہ حضرت ابوبکر صدیق غار میں اور بستر پہ علی. اب کمپیریزن کرے تو دونوں کے کارنامے اپنے ہیں، لیکن مقام علی یہاں پر بھی اپنا انفرادیت کا نظر آتا ہے. تو یہ خارجی بھوکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر علی کا کوئی کارنامہ ہوتا تو رسول اللہ ان کا بھی ذکر کر دیتے. علی کا بڑا احسان ہے کہ علی بستر پہ لیٹے اپنی جان قربان کرنے کے لیے. کہیں
حدیث میں علی کے احسان کا ذکر نہیں ہے۔ ہجرت کی شب غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، تو نبی نے اس احسان کا ذکر کیا کہ وہ مجھ پر احسان ہے جو غار میں میرے ساتھ تھے۔ اگر علی کا کوئی کارنامہ ہوتا تو علی کا بھی ذکر کرتا۔ میں نے کہا ارے عقل کے اندھو، واقعے کو سمجھو۔ علی کو بستر پہ سلائے تھے، حضرت ابوبکر کو ساتھ رکھے تھے۔ احسان کی بات باہر والوں کے ساتھ کی جاتی ہے، گھر والوں کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ آج تک تم نے کسی باپ سے سنا ہے کہ میرے بیٹے کا احسان ہے؟ کسی شوہر سے سنا ہے کہ میری بیوی کا احسان ہے؟ کسی پیر سے سنا ہے کہ میرے مریدوں کا احسان ہے؟ احسان اپنے والوں کا نہیں چکایا جاتا ہے، احسان باہر والوں کا چکایا جاتا ہے۔ علی تو پیدا ہوئے تھے قربان ہونے کے لیے، وہ تو ڈیوٹی پہ تھے۔ بات آگے بڑھا دوں، علی کی شان جیسے میں نے کہا کہ 600 آیتیں مولا مشکل کشا کے حق میں نازل ہوئی ہیں قرآن کی، اور آج کل تو علی کی دشمنی اتنی ہے، علی علی بولے اے تو شیعت دکھ رہی کیا ہے بھائی؟ یہ لوگ بہت علی علی بولتے بھائی، یہ لوگوں میں شیعت دکھ رہی۔ خدا کی قسم، انکار کس کو ہے شیعت کا؟ انکار کس کو ہے شیعت کا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تجھے اور تیرے شیعوں کو اور تیرے شیعوں کے شیعوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں شیعہ سے مراد محبین ہے، یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں، جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، جو صحابہ کا گستاخ ہے، اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو محبان علی ہے، صحابہ کا احترام کرتا ہے، جو صحابہ کا ادب کرتا ہے اور علی پہ جان قربان کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام بیر غدیر پر حج سے واپس ہو رہے ہیں، ایک مقام پہ کھڑے رہے اور صحابہ کو مخاطب کیے، اور سارے صحابہ سے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہیں آپ، سید الانبیاء ہیں، حضور آپ ہم کو دین سکھائے، قرآن ہم کو دیے، ایمان ہم کو دیے۔ حضور نے پورے ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، سب کہہ رہے کہ میرے نبی ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا کہ میرا اعلان سنو، جب میں سید الانبیاء ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، تم کو قرآن دیا، تم کو ایمان دیا، اب ایک اور چیز دے رہا ہوں، اب ایک اور چیز دے رہا ہوں۔ تب میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ من کنتو مولا ہو، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اگر واقعی میں تمہارا آقا ہوں تو یہ صحابہ سن لو، جس کا میں آقا، علی بھی اس کا آقا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ۔ اب ادھر میرے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، یہ بعد والے نہیں، پہلے جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عباس جو سید المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسے علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ابھی اس چٹان سے میرے نبی اترے نہیں، جبرائیل وحی لے کے نازل ہوئے اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے محبوب آج دین مکمل ہو گیا،
کی ولایت کا اعلان ہے۔ اللہ سلامت رکھے محبان علی۔ علی کی ولایت دین کی تکمیل ہے۔ اب جب مولا مشکل کشا کی سیدہ فاطمہ اسلام میں اور شریعت میں کفو کا مسئلہ ہے، پٹھان کا بیٹا ہے تو پٹھان کی بیٹی ہونا، قریشی کا بیٹا ہے تو قریشی کی بیٹی ہونا۔ یہ بیٹے نا گاچی لوگ میرے مریدین پرونی کے اپنی برادری میں شادی کرتے ہیں، کیونکہ دوسری برادری میں کرنے سے وہاں کا ماحول الگ، ان کا ماحول الگ، ان کا رہن سہن الگ، اس کا رہن سہن الگ، تو رشتے نبھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اسلام میں بڑی فقہائے کرام نے کفو کا مسئلہ بیان کیا کہ رشتہ برابری میں ہوتا ہے، رشتہ برابری میں ہوتا ہے۔ اب نبی کی بیٹی کا رشتہ، اب نبی کی بیٹی کا رشتہ ہو تو کوئی نبی کا بیٹا ہونا، کوئی نبی کے بیٹی کا رشتے کے لیے کوئی نبی کا بیٹا ہونا، اور نبی تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں نبی کو، تو پھر ان کا کفو کیسے ہوگا؟ تو عاشقین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا کہ نبی کی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا، علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا، تو خدا کے گھر کا بیٹا اور نبی کے گھر کی بیٹی، جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا وہ بیٹا ہے، اور نبی کے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی وہ تو سیدہ فاطمہ ہے۔ اور ایک بات بتا دو، جب ہر صحابی کی آرزو تھی کہ سیدہ فاطمہ سے شادی کرے، اب میں تفصیلات میں نہیں بتاؤں گا کتنے لوگ تڑپ رہے تھے، رشتے بھی جا رہے تھے، نبی خاموش ہیں۔ جب اصرار بڑھا تو بولے کہ فاطمہ کی شادی میں اس سے کروں گا جو اللہ کی مرضی ہوں گی، میری بیٹی کا رشتہ میں طے نہیں کروں گا، میرا رب طے کرے گا۔ اب اللہ پہ چھوڑ دیا تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا علی تجھے مبارک ہو، ابھی شادی تو نہیں ہوئی، اے علی تجھے مبارک ہو، تیری تو شادی ہو گئی۔ مولا مشکل کشا نے کہا کہ یا رسول اللہ میری شادی کس سے ہوئی؟ بولے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں تیرا آپ میری بیٹی فاطمہ سے کر دیا۔ دنیا ہے علی والو، سمجھو کہ سب کا رشتہ دنیا میں ہوتا ہے، سب کی شادی دنیا میں ہوتی ہے۔ علی اتنا بلند و بالا ہے، اس کا شادی بھی ہوئی تو وہاں پر ہوئی ہے۔ جب علی کی شادی ہوئی پھر قرآن نازل ہوا۔ اب تنگ نظر مفسرین، بھائی پانی کے جہاز سے لوگ سفر کرتے تھے نا، تو دو سمندر مل رہے ہیں، معلوم نہیں ہے کہاں پر، تو بحرین میں ہے نا، دو سمندر مل رہے ہیں، آج مل رہے ہیں، پھر جب سے بنے مل رہے ہیں۔ پہلے بھی پانی کے جہاز سے لوگ سفر کرتے تھے، تب بھی معلوم تھا دو سمندر مل رہے ہیں، وہ کون سی بات ہے؟ مگر قرآن پاک میں جب سیدہ فاطمہ سے علی کی شادی ہوئی، جبرائیل علیہ السلام صاحب در منصور تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ سے نکاح ہوا تو وہی نازل ہوئی، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے، ایک علی کا اور ایک نبی کی بیٹی کا، دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں۔ اب یہ دو سمندر ملے تو کیا ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ سمندر جب مل رہے ہیں تو ان میں سے لولو اور مرجان نکلیں گے، تو امام حسن کا نام جنت میں لولو ہے اور امام حسین کا نام مرجان ہے۔
یہ جنتی نام لولو و مرجان ہے. اللہ فرماتا ہے سمندر مل رہے ہیں اور سمندر کے ملاپ کے ساتھ لولو و مرجان بھی برآمد ہوں گے. تو میرے دوستو کہاں تک مولا مشکل کشا کی عظمتیں بیان کی جائیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور مولا مشکل کشا نے بھی کہا, اور مولا مشکل کشا کے نام پہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا کس کے؟ ارے تیرے تو چھکا بن جائے, تیری اوقات کیا ہے بھائی؟ علی تو صحابہ کے مشکل کشا ہیں, علی تو صحابہ کے مشکل کشا ہیں. ارے وہ تاریخ اسلام پڑھ, احادیث پڑھ. حضرت ابو بکر دور خلافت میں علی کو باہر جانے نہیں دیتے تھے. دشمن حاسدین کہتے تھے کہ باہر جانے نہیں دیتے تھے کہ کہیں علی کوئی پروگرام نہ بنائے. ارے عقل کے اندھو, علی کو پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں تھی. ابو بکر حضرت مدینے سے جانے نہیں دیتے تھے کیونکہ اے علی کوئی مسئلہ آیا تو بتانے والا کون ہے؟ 1,24,000 صحابہ میں علی سے زیادہ قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں تھا. یہ صحابہ بھی بولتے تھے اور علی بھی کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. رات میں نازل ہوا ہے تو پوچھو, صبح نازل ہوئی, فجر میں, ظہر میں, سفر میں, عصر میں. علی مشکل کشا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دے دیا. ایک عورت زانیہ آئی, زنا کی حد جاری کرنے کا حکم دے دیا. علی شیر خدا کو معلوم ہوا تو بلا کے بولے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ بولے اللہ کے نبی اور قرآن کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں. علی قرآن نے تو سنسار کا حکم دیا ہے, جو زانیہ ہے اس کو زنا کی سزا دی جائے. بولے زنا کی سزا تو تم زنا کرنے والی کو دے رہے ہیں, اس کے اندر جو پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کے قاتل کہلاؤ گے اور یہ حد تم پہ جاری ہو جائیں گی. تو جب علی مشکل کشا نے حضرت عمر کو مسئلہ بتایا کہ وہ گناہگار کو تو سزا دے رہے ہیں, یہ بچہ جو پیٹ میں ہے یہ بھی تو مر جائے گا, تب بڑے مجمع میں حضرت عمر کو بولنا پڑا کہ لولا علی اللہ ہلاک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا تھا. علی تو وہ علی ہے جو حضرت عمر کی مشکل کشائی کرتا ہے. اتنے بڑے بڑوں کے مشکل کشا ہیں, ہم تو بہت چھوٹے ہیں. اس کے ساتھ میرے علی کی دستگیری نہیں رہی ہے جس کے ساتھ مولا مشکل کشا کی. اور مولا علی نے فرمایا کہ ہماری محبت کا دم مت بھرنا, ہماری محبت کا دم مت بھرنا, ہماری محبت امتحان لیتی ہے. اور واقعی آج جتنا محبان علی کے ساتھ امتحان ہے, ہر طرف سے حملے ہیں, کوئی کہتا ہے شیعہ ہے, کوئی کہتے ہیں گمراہ ہو گئے, لیکن ڈٹے رہو, علی کی محبت میں ثابت قدم رہو, کیونکہ یہی محبت تمہاری قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گی. وہاں نہ کوئی ملا کام آئے گا, نہ کوئی مولانا, کوئی شیخ الحدیث کام آئے گا. محشر کی گرمی ہوگی اور علی کا سایہ ہوگا, اور میدان محشر میں پل صراط پہ زبان نکل جائے گی, حوض کوثر پہ پیاس سے, اور پیاس بجھانے والا وہاں سوائے علی کے کوئی نہیں ہوگا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا مشکل کشا کے عشق و محبت کی چراغ تمہارے دل میں جلائیں, کیونکہ اٹیک کسی پہ ہے, اور سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسی کو تو بچایا جاتا ہے. آج محبت علی خطرے میں ہے. یہاں کسی محفل میں علی کا نام لے لو تو آدمی چہرے بنا لیتا ہے. یہاں تو بنا لے گا, وہاں کیا کرے گا بھئی؟ یہاں تو تیرا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں, علی کے ذکر پہ کھلتا بھی نہیں. اور اتنے بدنصیب ہیں کہ مولا علی کا ذکر کرے تو چہرے پہ بشاشت بھی نہیں رہتی, مسکراہٹ بھی خاموش, ایسا معلوم ہو رہا قیامت گزر گئی چہروں پہ. لیکن خدا کی قسم, نام علی پر جب تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں تو محشر میں آتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہ جیسے علی پاشا صاحب اللہ سلامت رکھے. مجھے تو عموماً علی پاشا کے بعد واز کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ انٹرول بھی ہو گیا, میچ ختم بھی ہو گیا. لیکن حصول سعادت کے لیے
کہ مولا مشکل کشا کے غلاموں میں ذکر کر کے میں بھی اپنا نام نکالوں. عاشقوں کا مجمع ہے، کچھ رانگ نمبر کے آگے ہوں گے. ارے کہیں کھڑے رہ کے سنتے ہوں گے. اصل میں کیا ہے کہ ایسی محفلوں میں بڑی پیاری بات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھی. ایک مہتر بھنگی عطر کی مارکیٹ میں جہاں عطر بنایا جاتا تھا نا، عطر کی جو فیکٹری تھی جہاں عطر بن رہا ہے، ادھر عطر بن رہا، انہیں گھس گیا، عطر بنانے کی گلی میں گھس گیا، کارخانے عطر کی، اور چکر کھا کے گر گیا. ذات کا مہتر تھا، بھنگی تھا، عطر کی کارخانوں کی گلی میں جا کے چکر کھا کے گر گیا. اب وہیں سامنے حکیم وغیرہ تھے، وہ حکیمہ بھاگ کے آئے، ایک سے ایک جڑی بوٹی سنا رہے ہوں دریا، مگر اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا. کوئی جا کے اس کی بیوی کو بولے، ارے تیرا میاں وہ عطر کی مارکیٹ میں جہاں کارخانے وہاں بے ہوش ہو کے پڑا ہے. بڑے بڑے حکیم اس کو اٹھا نہیں سک رہے ہیں. تو انہیں بھاگ لیتے آئی، اور آنے کے بعد بولی ہٹی بول کے پلوں میں سے کچھ پھڑیاں نکال کے اس کو سونگئی. جیسے ہی سونگئی انہیں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو حکیموں کی پھر گئی زندگی بھر کا نچوڑ، ایک سے ایک جڑی بوٹی سنائے، انہیں اٹھا نہیں، آخر انہیں کیا سنائی. اب اس کو پکڑ کے بولے، دیکھ مائی آخر بتا تو کیا سنائی. بولے نہیں، ارے بتا، ہم تو بڑے بڑے حکمہ فیل ہو گئے اس کو اٹھانے کے لیے، تو اٹھا دی. تو بولی ہم لوگ ذات کے بھنگن ہیں، بھنگی ہے، بہتر ہیں، خوشبو نہیں سن سکتے. انہیں یہاں پہنچا، خوشبو سن کے چکر کھا کے گر گیا. تو میں آتے آتے تھوڑا سا غلاظت لے کے آئی، اس کو سنائی جو عادت ہے سننے کی. خانہ لا کے سنائی، انداز لا کے سنائی، تو یہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو میرے دوستوں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کی روح زندہ ہوتی ہے، جن کی روح بیدار ہوتی ہے، وہ یہاں پر آنے کے بعد ان کی روح میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں چکر کھا کے گر جاتے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. بڑے عشق و محبت میں آپ آتے ہیں اور بڑے عشق و محبت سے ہم کرتے ہیں. اور مولا کے غلام دامے درمے سخنے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ مولا کے جشن میں لٹا رہے ہیں. علی ادھار رکھیں گے، مولا مشکل کشا ادھار رکھیں گے. ارے نادانو، علی کے پاس تو اتنا ہے، مانگنے کا سلیقہ چاہیے. کیا نہیں دیتے، وہ قوت پروردگار ہے. قوت مانگو تو قوت ملے گی، اور دولت مانگو تو دولت، اس لیے کہ خود ان کے گھر میں دولت نہیں تھی، مگر ساری دنیا کی خزانوں کے وہ مالک تھے. تو علی کے دروازے پہ کھڑے رہ کے حاجت روائی اگر پکارو، علی مشکل کشا کو نبی نے سب کچھ دیا ہے. اور علی ہر ایک کی مشکل کشائی فرماتے ہیں. اور سب سے بڑا وقت علی کی مشکل کشائی کا وہ ہے کہ حب اہل بیت. کیا آپ کے بڑے دیوانے نہیں تھے جو سادات اور سیدوں کی محبت سکھا کے گئے؟ سیدوں کی محبت سکھائے نا بھائی. دل میں سادات کی محبت ڈالے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیدوں کی محبت سے کیا ملنے والا ہے؟
مرنا ہے نہیں بیٹا، مرنا ہے، اس وقت لٹکتے رہ جائیں گے نا، اس وقت تو لٹکتے رہ جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ مرتے وقت شیطان آ کے گمراہ کرتا ہے، شیطان نزا کی کیفیت میں آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ اب بچنے کا کوئی سورس نہیں ہے، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بڑی قوتوں کے ساتھ شیطان اٹیک کرتا ہے بوقت نزا۔ گیا کہاں؟ جب سے پیدا ہوا ہے ساتھ ہے، اسرائیل کے آنے سے پہلے انہیں کھڑا ہوا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، مولانا ہے تو مولانا بن کے آتا ہے، شیخ الحدیث ہے تو اس سے بڑا شیخ الحدیث بن کے آتا ہے، بس گمراہی کے کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کفر پہ ہو، یہ مسلمان نہ مرے۔ خبر میں سوال تو اس وقت ہوگا جب مومن مرے گا، جب ایمان پہ مرے گا تو قبر میں سوال ہوگا، جب ایمان پہ مرے گا تو حشر میں سوال ہوگا، میزان عمل ہوگا، پل صراط ہوگا، سارے حساب کتاب مومن سے ہوں گے۔ جب مرا ہی نہیں مومن، جب مسلمان مرا ہی نہیں، تو سب سے بڑا مرحلہ ہے نزا کا، بوقت موت، اور دنیا کا کوئی عمل موت کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ موت تمہاری ایمان پر ہو، تمہارا خاتمہ نماز ہے تو رکھی رہے گی، روزہ ہے تو دور کھڑا رہے گا، کوئی بچانے والا عمل بوقت نزا نہیں رہے گا، مگر میرے نبی کی رحمت کے قربان جائیں کہ میرے رسول نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردود اگر پوری قوتوں کے ساتھ تم کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا تو بچنے کا ذریعہ میں بتا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا ذریعہ ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ من ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ، جو میری آل کی محبت پہ مرے گا وہ مومن مرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث آخری بات سنا کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ اے اہلی والو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا تیری محبت گناہوں کو ایسا ختم کر دے گی جیسے سوکھی لکڑی کو جلا کے آگ راکھ کر دیتی ہے۔ علی کی محبت سارے گناہوں کو جلا ڈالتی ہے۔ وہی علی ابن ابی طالب کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کا دشمن، علی ابن ابی طالب کا دشمن حالت حج میں، احرام کی حالت میں، کعبۃ اللہ شریف میں، مقام ابراہیم پر بھی سجدے میں مرے گا تو اللہ اسے جہنم رسید کرے گا۔ یہ کسی چھوٹے موٹے کی روایت نہیں ہے، حضرت عباس کی، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ اب یہ روایتیں مولیوں نے چھپا دیا اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ ان کی غلطیوں پہ کوئی ٹوک کے کہے گا حضرت جب اتنا حال ہو رہا تو پھر آپ لوگ کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ ہمارا کام عاشقان علی کے دل میں عشق پیدا کریں اور حاسدین سے دور رکھنے کی تدبیر بتا دیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، مولا مشکل کشا کی دستگیری شامل رکھے۔ اے اللہ تیرے علی کے چاہنے والے یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس کے دل میں کیا آرزو ہے پروردگار میں نہیں جانتا، تو علیم و خبیر ہے۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروض کا قرضہ ادا فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد کی خواہش کرتے ہیں اولاد عطا فرما دے۔ مولا ہم میں اخوت عطا فرما، ہم میں اتحاد عطا فرما، ہم میں محبت عطا فرما اور ہم سب پر فضل فرما دے۔ اور یہاں بھی علی کے ساتھ رکھ اور میدان معیشت میں بھی اٹھے تو دامن علی ہوگا اور غلامان علی ہوگے۔ حاضر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔